تو وہ مجھ سے کہنے لگے حماد، میں نے ہاں ابا، کہ بیڑی لگا دے مجھے. میرے والد صاحب بھی بیٹھے تھے. تو میں نے کہا ابا تمہیں سانس کی پرابلم ہے، بیڑی نہ پیو، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے. میرے باپ نے بڑے سخت لہجے میں مجھ سے کہا خبردار، میرے باپ جو مانگے انکار نہ کرنا. یہ زہر بھی مانگ رہے ہیں تو دو، اگر ان کی خواہش بیڑی پینے کی ہے تو پلاؤ، اگر ان کے علاج میں لہو بھی دینا پڑا تو ان کا بیٹا بھی لہو دینے کے لیے زندہ ہے. زندہ آباد زندہ. میں نے اپنے باپ کو یہ دیکھا، اور خدا کی قسم میرے دادا وہ خوش نصیب شخص ہے. میں تو پردیس میں تھا، لیکن میرے والد نے بتایا فجر کا وقت تھا، جب اولاد اچھی ہوتی ہے تو پھر باپ بھی سکون سے دنیا سے جاتا ہے. میرے والد کہتے ہیں جب دادا کی تمہارے طبیعت خراب ہوئی، رات کو سناٹے میں طبیعت بگڑنا شروع ہوئی، کہتے میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، میں ابا کا سر گود میں لے کے بیٹھ گیا. میرے والد حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، مفتی بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، ساتھ مفتی اعظم کے مرید و خلیفہ بھی ہے. کیا عظمت میرے باپ کو رب نے عطا کی ہے. میرے باپ کہتے ہیں بیٹے میں نے فجر کی عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، باپ کو گود میں لے کے بیٹھ گیا، کہتے میں قرآن پڑھتا رکھا. میرے باپ سنتے رکھے، مجھ سے کہنے لگے قاری صاحب جاؤ جا کر کے نماز پڑھو. کہتے میں نے 4 فرض پڑھے، پھر ابا کی آہ کی آواز آئی، پھر میں مصلی چھوڑ کے دوڑ گیا. میں نے گود میں پھر باپ کا سر رکھا کے پھر کہتے پھر مجھ سے کہا بیٹے اب جاؤ سنتیں بھی پڑھ لو. کہتے 2 رکعت سنتیں پڑھی تھی، پھر باپ کی آہ کی آواز آئی، کہتے میں پھر دوڑ آیا، پھر کافی دیر تک باپ کو قرآن سناتا رکھا. کہتے پھر میرے باپ نے کہا جاؤ فطر بھی پڑھ لو. کہتے میں نے فطر بھی پڑھے. کہتے فطر پڑھ کے میں آیا، میں نے باپ کو گود میں سر رکھا اور میں نے سورہ رحمان پڑھنا شروع کی. کہتے مجھے یاد ہے جب میرے باپ آخری سانسیں لے رکھے تھے تو بے بسی کے ساتھ نہیں بلکہ کلمہ پڑھتے جا رکھے تھے، دنیا سے رخصت ہو رہے. بابا